السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ، جسے شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ماہ شعبان کی 15 تاریخ رحمتوں والی، برکتوں والی، عظمتوں والی تاریخ ہے۔ وہ رات ایسی پیاری رات ہے جس میں اللہ رب العزت اپنا خاص فضل و کرم اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے، نزول رحمت ہوتا ہے، اور وہ رات اتنی بابرکت رات ہوتی ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کی بے حساب بخشش فرماتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شب برات یعنی برات والی رات، جہنم سے آزادی کی رات، گناہوں سے آزادی کی رات، جہنم سے چھٹکارے کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کی برکتیں ایسی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شب برات شروع ہو جاتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت کی تجلی آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتی ہے۔ پروردگار اپنی تجلی کو آسمانی دنیا پر نازل فرماتا ہے اور اعلان فرماتے رہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو روزی دے دوں، ہے کوئی مجھ سے مصیبت سے چھٹکارا مانگنے والا، میں اسے مصیبت سے آزادی دلا دوں، ہے کوئی ایسا۔ پوری رات اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا اور آواز آتی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایسی بخشش اور رحمت والی رات ہے کہ اس رات میں تقسیم امور کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تقسیم امور کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تقسیم امور کا مطلب بتاتے ہیں کہ اس رات میں، شب برات میں، ہر کام کو بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی سال بھر ہونے والے سارے معاملات کو شب برات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ روزی کے بارے میں لکھا جاتا ہے، سال بھر کس کو کتنی روزی دینی ہے۔ موت کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ کون اس سال مرنے والا ہے، اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ کون بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے۔ کون حج کرنے والا ہے، اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے۔ کون عمرہ کرنے والا ہے، اس کا بھی نام، کب بارش ہونی ہے، کتنی بارش ہونی ہے، کس کو کتنی روزی دینی ہے، سارے معاملات کو شب برات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے شب برات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس رات میں جتنا ہو سکے ہمیں دعا و استغفار کرنا چاہیے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے رہنا چاہیے، کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان پیارے آقا کا مہینہ ہے، اس لیے پیارے آقا پر کثرت سے درود شریف پڑھ کر کے حضور کے اس مہینے کو بالکل سجانا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ السلام اس ماہ مبارک میں اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے، کچھ دن چھوڑ دے تو باقی دن آپ کنٹینیو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو جب ماہ شعبان میں زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ماہ شعبان میں زیادہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے شعبان کے روزے بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ روزے ایسے روزے ہیں جو ماہ رمضان کی تعظیم کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا پیارے آقا کو ماہ شعبان کے نفلی روزے بہت پسند تھے، تو جو پیارے آقا کو پسند ہے ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے۔ ماہ شعبان کے 15ویں شب کے بارے میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی 15ویں شب برات میں عبادت کرے اور دوسرے دن روزہ رکھے، اس کو بے انتہا ثواب سے نوازا جائے گا۔ تو 15ویں شعبان کا روزہ بہت اہمیت والا روزہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، 14 شعبان کا بھی روزہ رکھے اور 15 شعبان کا تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اس لیے کہ 14 شعبان کا اس لیے رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ جب پورا سلسلہ، پورے سال بھر کے اعمال کا سلسلہ جب 14 شعبان کے مغرب میں اس کا اعمال کا دفتر بند ہو جائے گا، تو جب دفتر بند ہو تو ہم حالت روزے میں ہو، اور جب 15ویں شعبان سے دفتر نیا شروع ہو جاتا ہے، اعمال نامے کا دفتر نیا شروع ہو، تب بھی روزے سے شروع ہو۔ پیارے آقا علیہ السلام کو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ماہ شعبان میں اتنا روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں، اللہ رب العزت ماہ شعبان
میں جو ہے لوگوں کے اموات کو لکھ دیتا ہے کہ کس دن کس وقت اور کس تاریخ میں کس کی موت ہونی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جب میرے موت کا وقت لکھا جائے، میرے بابت لکھا جائے میرے موت کے سلسلے میں، تو میں حالت روزے میں ہوں. تو جب پیارے آقا کی یہ تمنا رہی ہے کہ حالت روزے میں آپ کو اور آپ کے موت کے سلسلے میں لکھا جا رہا ہو، تو ہماری بھی یہی تمنا ہونی چاہیے کہ پورے سال بھر کا جو نامہ اعمال کا دفتر جب 14 تاریخ کو بند ہونے والا، تب بھی ہم حالت روزے میں ہو، یعنی سال کا آخری دن بھی حالت روزے میں. اور جب نیا سال شروع ہوتا ہے، یعنی اعمال نامے کا دفتر ایک نیا 15ویں شعبان سے شروع ہوتا ہے، تب بھی ہم روزے کی حالت میں ہو. یہ ہونا چاہیے، یعنی آخری بھی ہمارا دن روزے کا ہو اور بعد کا بھی دن روزے کا. صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جیسے ہی شب برات شروع ہو جاتی ہے تو بعد نماز مغرب 6 رکعت نوافل کا وہ اہتمام کرتے ہیں. 6 رکعت نوافل کس طرح سے پڑھی جائے؟ پہلے 2 رکعت درازی عمر کی نیت سے پڑھنا ہے. 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص شریف یا 1 مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے. دوسری 2 رکعت رزق میں کشادگی کی نیت سے پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص شریف یا 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے. پھر اس کے بعد 2 رکعت دفع بلا کی نیت سے پڑھنی ہے، یعنی سال بھر بلاؤں سے حفاظت کی نیت سے پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص شریف یا پھر سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے. اگر آپ کو سورہ یاسین شریف پڑھنا نہیں آتا تو کسی سے سن لے، وہ آپ کے لیے کافی ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب 6 رکعت آپ مکمل پڑھ لیں گے، اس کے بعد آخر میں دعائے نصف شعبان ضرور پڑھنا. اس کی بہت برکتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں. بعد ہو جب آپ عشاء کے لیے تشریف لائیں گے، عشاء کے بعد پھر اس کے بعد آپ ذکر و اذکار میں رہیں، توبہ استغفار کثرت سے کریں. یاد رکھیے، توبہ کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ گناہ ہو تبھی توبہ کیا جائے. توبہ اصل میں جو ہے ایک روح کا غسل ہوتا ہے. جتنی مرتبہ جیسے ہم بدن کو، ظاہری بدن کو بار بار دھوتے ہیں تو ہمارا بدن اتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے، ویسے ہی یہ روح کا غسل ہے. ہم جتنی مرتبہ توبہ کریں گے، روح میں اتنی تر و تازگی آتی ہے، روح میں ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اس رات کو غنیمت جان کر کے زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ درشی پڑھو، زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھو. سب کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، سب کے لیے رحمت کی دعا کرنا، سب کے حق میں بھلائی کی دعا کرنا. اور یاد رکھیے، یہ رات ہمیں غفلت کے ساتھ نہیں گزارنی ہے، بالکل جاگ کر عبادت کر کے ہمیں یہ رات گزارنی ہے. دوسرے دن ضرور روزہ رکھیں. اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے عبادتوں کو قبول فرمانے والا ہے، ہمارے سجدوں کو قبول فرمانے والا ہے. میرے بھائیوں، آج کی رات میرے آقا علیہ السلام جنت البقیع تشریف لے گئے تھے. تمام جتنے بھی قبرستان میں آرام کرنے والے تھے، ان کے حق میں آپ نے دعائے رحمت فرمائی ہے. ساری امت کے حق میں آپ نے دعائے رحمت فرمائی ہے. یاد رکھیے، میرے آقا کی سنت ہے کہ شب برات کو قبرستان جانا، مردوں کے حق میں دعائے رحمت کرنا، دعائے مغفرت کرنا، یہ میرے آقا کا طریقہ رہا ہے. تو اسی لیے ہمیں مردوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، ان کے حق میں بھی ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہنا ہے. پروردگار عالم ہم تمامی کو دنیاوی بلاؤں، مصیبتوں، آفتوں سے محفوظ فرمائے، ہماری عمر کو دراز فرمائے، ہمارے خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بے حساب بخشش فرمائے اور ہماری ہونے والی عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہو سکے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبته واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.